السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مکمل برج کورس کو مکمل کیا، اس کی تمام سرگرمیوں کو بہت توجہ کے ساتھ حل کیا، اور اب آپ آخری سرگرمی تک پہنچ گئے۔ آخری دن آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہے جو آپ کی تیسری جانچ ہے۔ پہلے آپ 2 جانچ آپ کی ہو چکی ہے اور یہ 30 نمبرات کا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح حل کریں۔ یہاں آپ کو پہلے جو قسمت بیگ ڈرامہ آپ پڑھ چکے ہیں 9ویں جماعت میں، اس کا اقتباس دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد سرگرمیاں آپ کو حل کرنی ہے۔ قسمت بیگ کے تعلق سے آپ کو رواں خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تو رواں خاکہ کیسے مکمل کرنا ہے؟ نسل کے لحاظ سے کون تھا وہ؟ تب دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے نسل کے لحاظ سے تیموری مغل ہوں، تو آپ دیکھیں کیا لکھنا پڑے گا یہاں، تیموری مغل۔ پیشے کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو پیشے کے لحاظ سے یہاں تاج محل ہوٹل کا خانسامہ ہوں، تو تاج محل ہوٹل کا خانسامہ۔ عمر کے لحاظ سے بڈھا ہوں، لکھا ہوا ہے بڈھا، اور طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ کبھی جوان۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ رواں خاکہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے نزدیک ایک اچھے انسان کی کیا پہچان ہونی چاہیے؟ تو آپ لکھیں گے کہ ایک اچھا انسان جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، ظلم اور بے رحمی سے بچتا ہے، وہ خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی بناتا ہے، اور اگرچہ وہ فقیر اور غریب ہوتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو نظم کا مطالعہ کرنا ہے، داتا دیتے گیان، اور اس کے بعد آپ کو سرگرمیاں حل کرنی ہے۔ پہلی سرگرمی اوپر دی ہوئی ہے کہ ہندی الفاظ جو آئیں تو اس کو آپ کو لکھنا ہے اور اس کے سامنے ان کے معنی بھی لکھنا ہے، جیسے داتا اور یعنی دینے والا، گیان علم، من ہے دل، مورخ بیوقوف کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیون ہے زندگی کے معنی میں، دھارا موج، اور روپ ہے شکل۔ تو اس طرح سے آپ کو یہاں سے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے، جیسے مدھر ہے اور ڈولے ہے، بھید ہے، یہ سب آپ الگ لکھیں اور اس کے ساتھ میں اس کے معنی لکھیں، بھید راز۔ تو یہ آپ کی کتاب میں یہ نظم موجود ہے، آپ کی اس میں الفاظ معنی بھی ہیں پیچھے، آپ دیکھیں، اور جو ہندی الفاظ ہیں اس کو لکھ کے ان کے معنی وہاں سے لکھیں۔ بین ہے، اس کے علاوہ ناچ ہے، گیت ہے، یہ سب ہندی الفاظ ہیں، سنگت ہے۔ تو یہ آپ لکھیں اور پھر اس کے معنی لکھیں۔ زندگی ایک پہلی ہے، اس پر تبصرہ کریں۔ اب آپ اپنے اعتبار سے تبصرہ کریں کہ زندگی پہلی اس اعتبار سے ہے کہ زندگی میں کب کون سا واقعہ پیش آ جائے گا، کب زندگی میں خوشیاں آ جائیں اور کب خوشیوں کی جگہ غم لے لے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ تو زندگی ایک پہیلی کی طرح ہے کہ جس کو آدمی بوجھتے بوجھتے اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ تبصرہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک غزل کا پیراگراف دیا گیا ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا، گو نامور سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جاننے والے ہیں سامان تو گیا۔ اس میں آپ کو اب خالی جگہ مکمل کرنا ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، مصرع مکمل کرنا ہے، بہت آسان ہے، اوپر آپ مصرع دیکھیں اور یہاں سے مکمل کر لیں۔ جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، شاعر راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، یہ سب آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تشریح کرنا ہے، گو نام ابر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ تو آپ اس میں لکھیں گے کہ شاعر اپنے دوست
کی بے مروتی اور بیزاری کی شکایت کر رہا ہے اس شعر میں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا پیغام لے کر قاصد کو بھیجا تو قاصد کو دیکھ کر میرا دوست خوش نہیں ہوا، لیکن شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ کو خوشی اس بات کی ہے، میں اس پر ہزار شکر ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم وہ مجھ کو میرے نام سے پہچان تو گیا۔ قاصد نے جب یہ بتایا کہ میں فلاں کا پیغام لایا ہوں تو اس کو غصہ آ گیا دوست کو، تو شاعر اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ کم سے کم وہ مجھ کو پہچان تو گیا، یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو شاعر، حالانکہ شاعر کے دوست نے اس کے قاصد کو بہت برا بھلا کہا، اس پر ناراض ہوا، لیکن شاعر اس بات پر شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ اس کو پہچان گیا، اسی لیے غصہ بھی ہوا۔ تو یہ ایک عاشق کا طرز عمل ہے۔ اس کے بعد آپ کو رباعی پڑھنا ہے اور سرگرمیاں مکمل کرنی ہے۔ رباعی یہ ہے: نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ اس میں آپ کو صنف لکھنا ہے، تو رباعی پہلے ہی دے دی گئی، یہاں پر لکھا ہوا ہے اوپر۔ ردیف کیا ہے؟ کہ جیے، کہ جیے یہ ردیف ہے، اور دو قافیے لکھنا ہے آپ کو، تو ایک میں آپ لکھیں جھکا، ایک میں ملا، اس طرح دو قافیے ہو جائیں گے۔ اب اس کی وضاحت کرنا ہے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، اس کی وضاحت آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس میں شاعر نے بہادری اور شجاعت کی تعریف کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر ایک رات کم جئیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم نے بزدلوں کی طرح زیادہ جینا ہمیں گوارا نہیں ہے، اور دوسروں کی غلامی میں ہم کو جینا نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، بلکہ ہم ظالم کی نظر سے نظر ملا کر ہم نے زندگی گزاری۔ اب اگر اس میں ایک رات کم بھی ہو گئی، یعنی کچھ کم زندگی بھی ہم کو ملی، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم خودداری کے ساتھ ہم نے، اور دلیری اور بہادری کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری۔ اس طرح سے آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد سند تلمی کی تعریف مہا مثال لکھی، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شاعر جب اپنے شعر میں کسی مذہبی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے سند تلمی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب ذیل کے سابقے اور لاحقے سے دو الفاظ لکھنا ہے آپ کو، گاہ دیا ہوا ہے اور اس سے آپ کو دو الفاظ بنانے ہیں، جیسے آپ بنائیں گے عیدگاہ، درگاہ، فرودگاہ، ایسے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، تو آپ دو الفاظ بنائیں۔ اسی طرح بد دیا ہوا ہے تو بدبخت ہے، بدخواہ ہے، بدطینت ہے، کئی الفاظ آتے ہیں، بدخلق ہے، دو الفاظ آپ لکھیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر اشتہار تیار کرنا ہے، جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے والی سرگرمی میں دیکھا تھا کہ اشتہار آپ نے دیکھا، تو یہاں پر آپ کو کیا تیار کرنا ہے؟ ساڑیوں کا سیل، ساڑیوں کے سیل کا اشتہار آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو اس میں سب معلومات دی گئی ہے، تاریخ دی ہوئی ہے، 30 جون سے 2 جولائی 2021 تک یہ سیل رہے گا، صبح 11 سے رات 8 بجے تک رہے گا، اور آگرہ روڈ دہلی میں ہے۔ یہ اشتہار میں مذکور نکات کے علاوہ آپ اپنے نکات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے اوپر ایک باکس بنائیں، اوپر عنوان دیں کہ ساڑیوں کا سیل جلدی کیجیے، کہیں آفر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، ایسے آپ جملے لکھیے، اور ساڑیوں کا سیل لکھیں۔ اس کے بعد پھر سائڈ میں تاریخ ڈالیں، کب سے کب تک رہے گا، وقت کیا رہے گا وہ لکھیں، مقام کو آپ بیچ میں ہائی لائٹ کریں کہاں ہونے والا ہے، اور پھر آپ اس کی خصوصیات لکھیں گے۔ یہاں پر وہ خصوصیات نہیں دی ہوئی ہیں، آپ اپنے اعتبار سے لکھیں۔ ہر قسم کی ساڑی دستیاب ہے، پھر آپ لکھیں گے کہ کم داموں پر 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، رعایت کے ساتھ ساڑیاں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد
اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 ساڑیوں پر 1 ساڑی فری ملے گی. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خصوصی اگر کوئی زیادہ ساڑیاں خریدتا ہے تو اس کو اور خصوصی رعایت دی جائے گی. اس طرح سے آپ مختلف اس میں نکات جوڑ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کے بعد آپ دکان کا نام، پتہ یہ سب بھی لکھیں گے وہاں پر، شو روم کا نام، پتہ یہ سب بھی لکھیں گے، رابطہ نمبر. تو اس طرح سے آپ اشتہار تیار کریں گے. اس کے بعد آپ کو کہانی لکھنا ہے. تو کہانی لکھنے کے لیے پوائنٹس آپ کو دیے گئے. زرین کا ٹرین میں چڑھنا، پیرونی کی وجہ سے گر جانا، لوگوں کی بے کسی، دونوں ٹانگوں کا کٹ جانا، حوصلہ نہ رہنا، ڈاکٹر بننے کا عزم کرنا، انت تک محنت کرنا، ڈاکٹر بننا، باعزت مقام پانا، لوگوں کے لیے مثال. تو اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ پہلے سارے پوائنٹس پڑھیں اور پھر اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائیں. پھر آپ لکھیں گے کہ اس میں آپ اپنے پوائنٹس جوڑیں گے اور اوپر آپ لکھیں گے محنت کریں انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، کچھ بھی عنوان آپ دیں. اس کے بعد آپ کہانی جب لکھیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے فلاں علاقے میں زرین اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور وہ جونیئر کالج، فلاں جونیئر کالج میں پڑھتی تھی. آپ کالج کا نام لکھیں گے اور روزانہ اس کو ٹرین سے آنا جانا ہوتا تھا. ایک دن جب وہ لوکل ٹرین سے سفر کر رہی تھی تو بھیڑ ہونے کی وجہ سے اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل پائی. تو وہ کھڑے کھڑے سفر کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے دھکا دیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ٹرین سے نیچے گر گئی. وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن کوئی اس کی مدد نہ کر سکا اور لوگ بے کسی کے ساتھ اور بے بسی کے ساتھ اس کو دیکھتے رہے. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس ٹرین حادثے کی وجہ سے زرین کی دونوں ٹانگوں کو کاٹنا پڑا. اب اس کے بعد آپ دوسرا پیراگراف لکھ سکتے ہیں کہ اس سنگین حادثے کی بنا پر زرین نے اپنا حوصلہ کھو دیا تھا، اپنی ہمت ہار دی تھی اور اب اس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا. لیکن پھر کچھ ایسے افراد اس کو میسر آئے، ملے کہ جنہوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس کو یہ یقین دلایا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتی ہے. اس نے ڈاکٹر بننے کا ارادہ کر لیا اور خوب محنت کی اور بہت ساری مشکلوں سے اور قربانیوں سے اس کو گزرنا پڑا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور ڈاکٹر بن کے دکھایا اور سماج میں اپنا ایک مقام بنایا. اور آج اس کو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بہت باعزت مقام حاصل ہے اور وہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. اس طرح آپ پوری کہانی لکھیں گے اور آپ نیچے اختتام خلاصہ بھی لکھ دیں گے. اس طرح سے نتیجہ لکھیں گے کہ اگر انسان انت تک محنت کرے، کوشش کرے، پختہ ارادہ رکھے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اس طرح سے آپ یہ کہانی لکھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.